نحمده ونصلي على رسول الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے. محترم مقام جناب سرائی صاحب، جنرل سیکرٹری تحریک حریت، محترم مقام جناب حاجی غلام نبی سمجھی صاحب، جنرل سیکرٹری کل جماعتی حریت کانفرنس، محترم مقام جناب محمد صفی ریشی صاحب ایڈوکیٹ، عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ 22 مارچ کو میں سری نگر سے دلی گیا تھا. یہ 22 تاریخ کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ 23 کو جمعہ کا دن تھا، چونکہ یہاں مجھے جمعہ کی نماز سے محروم رکھا جا رہا ہے مسلسل، اور میں نے سمجھا کہ 22 کو جا کر کم از کم دلی میں جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں، ورنہ 23 کو بھی جایا جا سکتا تھا. تو وہاں جو صورتحال پیدا ہوئی 26 مارچ کو ہمارا ایک پروگرام تھا، یونیورسٹی کے کچھ لیکچررز تھے، تھنکرز تھے، ایڈوکیٹس تھے، اور ایک دانشوروں کا ایک گروپ تھا جس کے ساتھ بات کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا. تو وہاں کمیونل پارٹیز، ان کے کچھ جوان آ گئے جنہوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی اور بہت مزاحمت کی. ہمارے ساتھ وہ گتھم گتھا ہوئے. وہ چاہتے تھے کہ ہم پروگرام میں شرکت نہ کر سکیں، لیکن بہرحال بالآخر وہ اپنے مشن میں ناکام ہو گئے اور ہم اپنا پروگرام انجام دینے میں اللہ کے فضل و احسان سے کامیاب ہو گئے. پروگرام میں ہم نے کیا باتیں کہیں وہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ مجھے یاد ہے کہ وہاں حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ گیلانی صاحب سے جو کچھ ہم سن رہے ہیں آج بھی ہم نے وہی سنا، یہاں تک کہ کاما کی بھی کوئی کمی نہیں ہے ان کی تقریر میں. جو پہلے ہم سنتے تھے وہی آج بھی سنی ہم نے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس طرح ہماری بات جو ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ایک واضح موقف ہے ہمارا جموں کشمیر کے بارے میں کہ جموں کشمیر پر بھارت کا فوجی راج ہے. 7.5 لاکھ کے قریب یہاں فوج مسلط کی گئی ہے، اور جہاں ایک چھوٹے سے خطے میں 7.5 لاکھ فوج ہو اور پھر 1 لاکھ پولیس ہو جو فوج کا کردار ہی ادا کر رہی ہے، تو ایسے حالات میں کوئی یہ کہے کہ یہاں جمہوریت ہے اور یہاں آزادی ہے اور یہاں لوگ بھارت کے فوجی قبضے پر مطمئن ہیں، تو یہ بہرحال تسلیم کی جانے والی باتیں نہیں ہیں. فوجی قبضہ ہے اور ہم اعلاناً کہتے ہیں کہ ہم اس فوجی قبضے کے خلاف ہیں.
اور جب تک جموں کشمیر سے بھارت کا یہ فوجی تسلط ختم نہ ہو جائے اس وقت تک انشاءاللہ ہماری جہد جاری و ساری رہے گی، اس میں کوئی کمی نہیں آنے دی جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات ہم اپنی مظلوم قوم سے کہیں گے کہ قربانیاں دے رہے ہیں، ہماری قوم قربانیاں دے رہی ہے اور دے بھی چکے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں، آئندہ بھی وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ کوئی تھکاوٹ نہیں آئی ہے، کوئی کمزوری نہیں آئی ہے، کوئی بزدلی نہیں ہے، کوئی مایوسی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا پختہ یقین ہے اور قوم بار بار اس کا اظہار بھی کرتی ہے کہ ہم مایوس نہیں ہیں، بلکہ ہم جدوجہد کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ایک چیز ہمیں اپنی کمزوریوں پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی کمزوریوں کا بہرحال ازالہ کرنا ہے۔ کمزوری یہی ہے کہ ہم قربانیاں دیتے ہیں، لیکن قربانیاں دینے کے بعد ہم ان کی رکھوالی نہیں کر پاتے۔ رکھوالی اس طرح ہوگی کہ کوئی کسی بھی الیکشن میں حصہ نہ لیا جائے، کیونکہ ووٹ ڈالنے سے ہماری قربانیاں جو ہے وہ پس منظر میں چلی جاتی ہیں، اور بھارت کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ یہاں کے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور ان کو بھارت کی جمہوریت پر اعتماد ہے۔ حالانکہ جس قوم نے 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں پیش کی ہوں، اور جس قوم کی عزتیں لٹ چکی ہوں، عصمتیں لٹ چکی ہوں، ہزاروں بستیاں خاکستر میں بدل دی گئی ہوں، اور جہاں 10,000 لوگوں کو گرفتار کیے جانے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا ہے، جہاں 6,000 سے زیادہ نامعلوم قبریں ہیں کہ ان قبروں میں کون دفنائے گئے ہیں معلوم ہی نہیں ہے، 6,000 سے زیادہ ان کی تعداد ہے، اور جہاں اب بھی ہمارے جوان جیلوں میں سڑائے جا رہے ہیں، تہاڑ جیل ہے اور جموں جیل ہیں جن میں ہمارے لوگ ابھی بھی جیلیں کاٹ رہے ہیں، اور یہاں پولیس راج ہے، آرمی کا راج ہے، کوئی جمہوریت نام کی چیز کوئی یہاں نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ایئرپورٹ پر ہی پولیس وہاں پہلے ہمارے استقبال کے لیے پہنچ گئی تھی اور ہمیں پولیس حراست میں یہاں لے آیا گیا۔ تو یہ صورتحال واضح ہے کہ بھئی جموں کشمیر کا پورا خطہ جو ہے ایک فوجی تسلط میں ہے، اور ہماری قوم اس فوجی تسلط کے خلاف ہے، اور میں اپنی مظلوم قوم سے دردمندانہ اپیل کروں گا کہ ان قربانیوں کو جو 47 سے لے کر آج تک ہماری مظلوم قوم نے دی ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہم پر فرض بنتا ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، برابر اسی طرح قربانیوں کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے۔ تو یہ 26 مارچ کا واقعہ، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہاں لوگوں میں بہت اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور میں نے سنا کہ یہاں کے جو نام نہاد وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے، اور جو دوسرے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے۔ لیکن ان کی یہ مذمت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے ان کے لیے، کہ ایک طرف تو وہ حملے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں وہ مسلسل گھر میں قید رکھ رہے ہیں۔ اس پر وہ یہ نہیں دیکھ رہے، حملہ تو بہرحال جن لوگوں نے کیا ان کا وہ نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیشنل انٹرسٹ کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں کہ جموں کشمیر میں جو حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہم یہاں بھارت میں بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ وہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں ہر مرحلے پہ، لیکن بہرحال وہ اپنا ان کی ایک پالیسی ہے، اس کا وہ حصہ ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ اور اس کے وزیر داخلہ ان کا اس موقع پہ اس حملے کی مذمت کرنا، اس کا کیا تک ہے؟ یہ کس طرح مذاق کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ، اور پھر یہ کہنا کہ بھائی اس حملے سے مسئلہ کشمیر غائب نہیں ہوگا، اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ بہت بڑی مکاری ہے، بہت بڑی فریب کاری ہے، بہت بڑی چالاکی ہے، اور یہ میکیاولی سیاست ہے۔ ایک طرف تو آپ لوگ ہم کو گھروں میں بند رکھ رہے ہو، قید کر رہے ہو، ہمارے گھر کو آپ نے 2008 سے مسلسل
यहाँ कैद खाना बनाए रखा है, और फिर दूसरी तरफ हम पर अगर कहीं कोई हिंदू इंतहा पसंद हमला करते हैं उसकी आप मजम्मत करते हैं। ये महज दिखावा है और उसकी कोई हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि ये लोग जो हमें यहाँ जबर और तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, ये लोग जो हमें यहाँ लोगों तक पहुँचने का मौका फराहम नहीं कर रहे हैं, ये उन हिंदू जिन्होंने हम पर हमला किया है उनसे बदतर दुश्मन हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के, और जम्मू कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के, और जम्मू कश्मीर में जो लोग अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, खून बहा रहे हैं, उनके ये बदतरीन दुश्मन हैं। बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, उसके मुकाबले में जो सबसे बदतरीन दुश्मन हैं यहाँ हमारी जद्दोजहद आज़ादी के, और यहाँ जो गुलामी की जंजीरें जिनमें हमें कसा गया है, वो कसने वाले यही लोग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, कोई और हो, कोई कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये सारे हिंदुस्तान के एजेंट हैं और ये सारे हमारी आज़ादी के दुश्मन हैं। ये सारे यहाँ जुल्म और जबर का साथ दे रहे हैं, और एक तरफ कहते हैं कि भाई कश्मीर का मसला है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के साथ आर्जी और मशरूत इलाक़ को सही करार देते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ वो कोशिशें कर रहे हैं जिनसे यहाँ आज़ादी पसंद जवानों को उनकी ज़िंदगियाँ अजीरन बना दी गई हैं। तो ये बहरहाल ये मजाक जो है, हमारी कौम को इतना शऊर पैदा हो जाना चाहिए कि वो इस मजाक को समझने की कोशिश करें, मक्यावली सियासत को, फ़रेबकाराना सियासत को जानने की कोशिश करें, और ये जानने की कोशिश करें कि ये लोग किस तरह लोगों को धोखा देते हैं। मसला कश्मीर, भाई मसला कश्मीर तो तुम लोगों ने पैदा किया है, मसला कश्मीर के हल करने में तो तुम लोग रोक बन रहे हो। मसला कश्मीर, यहाँ के लोगों की लाखों कुर्बानियाँ तो तुम लोगों ने अपनी कुर्सी और अपने इक़्तिदार के इवज़ बेच खाई हैं, और फिर तुम मसला कश्मीर का नाम ले रहे हो, और फिर तुम उन लोगों की मजम्मत कर रहे हो जिनका बहरहाल उनका वो अपनी पॉलिसी है उनकी, उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट है जिसके लिए वो बहरहाल हर मौके पर सामने आ जाते हैं। वो उन चीज़ों से हमें परेशानी नहीं है। परेशानी ये है जो ये लोग धोखा दे रहे हैं, और ये जो लोग मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं ऐसे मौके पे, और फिर कश्मीर का नाम लेते हैं। बहरहाल एक और सानिया भी, एक और वाक़या भी इन 10 दिन के दौरान हुआ, वो ये कि भाई गिलानी के बारे में अफवाहें उड़ाई गई कि भाई कभी कहा बीमार है, कभी कहा चल बसे हैं। तो ये भी बहरहाल ये भी कोई नई बात नहीं है। 1985 से ये सिलसिला चल रहा है। सबसे पहले जो मेरे मरने की खबर फैला दी गई, उस वक़्त मैं सिक्किम्स में एडमिट था एज डेटेन्यू नज़रबंद की हैसियत से, और फिर अफवाह फैलाई गई कि गिलानी चल बसे हैं। श्रीनगर में सारे दुकानात वगैरह बंद हो गए। त्राल से बहुत बड़ा वफद आ गया, रोते बलकते, और उन्होंने फिर अस्पताल में मुझसे मुलाकात की। फिर अस्पताल वालों को ऐलान करना पड़ा रेडियो पे, नहीं ये अफवाह बिल्कुल गलत है। तो जब से अब तक ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और इस तरह ये एक कौम को एक आजमाइश में डाला जा रहा है। लेकिन बहरहाल कौम ने जिस हिम्मत का, हौसले का और जिस वाबस्तगी का मुजाहरा किया है, उसकी बुनियाद पे इन लोगों को समझना चाहिए कि ये कौम बहरहाल बहुत सी कुर्बानियाँ देने के बाद ये हक व नाहक को समझ रही है। ये कौम सही क्या है और गलत क्या है, और इसीलिए मैंने सूरह तौबा की ये आयत आपके सामने तिलावत की। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ईमान का दावा करने वाले लोगों, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और हमेशा सच्चे लोगों का साथ दो, यानी जिनकी पॉलिसी हक व सदाकत पर मबनी हो, जो अपने कौल पर साबित कदमी का मुजाहरा करें, और जो मुसलसल मजलूम कौम का साथ देते रहें, जो कुर्बानियों, अजीम और बेमिसाल कुर्बानियों की रखवाली का फरीज़ा अंजाम देने की कोशिश करें, उनका साथ दो ताकि तुम मंजिल पाकर कामयाब व कामरान हो जाओ। तो ये भी कौम ने बहरहाल अपने इज़्तिराब का और अपनी मोहब्बत का, अपनी वाबस्तगी का और अपनी पुरखुरूस अपने मोहब्बत का इजहार किया है। उसके लिए भी मैं दिल की गहराइयों के साथ मज़लूम कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक और वाक़या जो इन दिनों में
بہرحال ہمارے لیے بہت ہی رنجدہ خبر ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر غلام نبی فائز صاحب کو امریکہ کی کسی عدالت نے 2 سال کی سزا دی ہے، حالانکہ ان کا کوئی جرم نہیں ہے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے نمائندے ہیں، اور انہوں نے وہاں لابیزم شروع کیا ہے، وہ لابی بنائی ہے انہوں نے، اور وہ یعنی ہر ملک دوسرے ملک میں چاہتا ہے کہ وہ اس کے اپنے ہمنوا بن جائیں، اس کے کاز کو سپورٹ کرنے والے لوگ سامنے آ جائیں اور ان کے ساتھ ان کے روابط ہوتے ہیں۔ تو غلام نبی فائز صاحب جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی آواز ہیں، اور جو امریکہ میں ہی نہیں بلکہ پورے یورپ میں وہ بہت ہی سرگرم رہتے ہیں جموں کشمیر کے کاز کے لیے، اور اب بھی جب ان کو 2 سال کی سزا سنائی گئی تو ان کا پہلا بیان یہی تھا کہ بھائی جموں کشمیر کے کاز کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں، ان چیزوں سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت رنجدہ خبر ہے، اور ہم اس فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور اس کو ہم بالکل ایک ایسی سزا مانتے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور جس کے پیچھے بہرحال کشمیر کے کاز کی دشمنی کا جذبہ ہے اور ہندوستان کو خوش کرنے کا ایک پروگرام ہے۔ لیکن بہرحال ان چیزوں سے نہ تو ہماری جدوجہد کمزور ہو جائے گی، اور نہ خدا نخواستہ ڈاکٹر غلام نبی فائز اپنے عزائم میں ان میں کوئی اضمحلال اور کمزوری پیدا نہیں ہو جائے گی۔ تو بہرحال وہ چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقف پہ، لیکن ہماری پوری قوم کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم ان تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ بھائی پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کو جو یہ سزا دی گئی ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور پوری قوم اس کی مذمت کرتی ہے اور آپ کا ساتھ دے رہی ہے۔ اسی طرح کل بھی ہمارے جوانوں نے جنتر منتر میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا، احتجاج کیا، اور یہ جو 26 مارچ کا واقعہ ہوا تھا اس کے خلاف وہاں انہوں نے احتجاج کیا۔ اس میں نے بھی ٹیلی فونک خطاب کیا اور ان کو حوصلہ دیا جوانوں کو۔ یہ سید عبدالرحمن گیلانی صاحب نے اس کا اہتمام کیا تھا، اور جوان وہاں کشمیر جو مختلف یونیورسٹیوں میں کشمیر کے جوان اور دوسرے لوگ بھی وہ وہاں آئے تھے۔ تو وہ بھی ایک ہمارے لیے ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ بھائی دلی میں بیٹھ کر ہمارے جوان، چاہے ہمدرد یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں، چاہے دلی یونیورسٹی میں، چاہے جے این یونیورسٹی میں، چاہے ہمدرد یونیورسٹی میں، چاہے جامعہ ملیہ میں، جہاں کہیں بھی کشمیر کے نوجوان ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اپنے کاز کے ساتھ وابستہ ہیں، بہت حوصلہ مند ہیں، بہت باغیرت ہیں۔ میں اکثر وہاں ابو الفضل انکلیو میں جمعہ کی نماز پڑھا کرتا ہوں، تو وہ سارے جوان وہاں آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور بہت ہی جذبات ہیں ان کے جن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک ایسا ماحول ہے جس ماحول پر ہمارے لوگوں کی نظر ہونی چاہیے، اور کسی بھی طرح مایوسی کا کوئی ماحول نہیں ہے، مایوسی کی کوئی گنجائش اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ کاز ہمارا آگے بڑھ رہا ہے، اور الحمدللہ عالمی سطح پہ ایک رائے بن رہی ہے کہ نہیں، جموں کشمیر کا مسئلہ حل کیا جانا چاہیے۔ تو اس لیے ہمارے حوصلے بلند ہونے چاہیے، اور ہمیں کسی بھی طرح اپنے عزائم میں اور اپنے پختہ ارادوں میں کمزوری نہیں لانی چاہیے۔ یہ بہرحال ظلم اور جبر جو ہوتا ہے اس کی زیادہ عمر نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو جنتری ہوتی ہے اس میں یہ دن، سال اور مہینے اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو قوم استقلال کا مظاہرہ کرے وہ قوم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے جس محبت کا اظہار کیا اس کے لیے بھی، اور آپ نے جن مقدس جذبات کا اظہار کیا، چاہے 26 مارچ کے واقعے کے بعد یا غلط افواہیں پھیلائے جانے کے بعد، اس کے لیے بھی میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔